سورۃ المدثر کی آیت نمبر 32 کو دیکھتے ہیں، کلا ہرگز نہیں۔ یہاں پر کلا کا ورڈ اہل مکہ کے خیالات کی نفی ہے، یعنی یہ کافر جو مذاق اڑا رہے ہیں، یہ جو ڈینگے مار رہے ہیں کہ ہم ان 19 فرشتوں کو قابو کر لیں گے، تو یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا ہرگز نہیں، جو یہ سوچے رکھتے ہیں۔ اور پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے جنود کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم ہی نہیں ہے، یعنی وہ کس طرح کسی کو ہلاک کر دے۔ ایک مچھر سے ہم دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ مچھر کی مثال بیان کرنے سے بھی اللہ کو کوئی عار نہیں ہے، وہ شرم محسوس نہیں کرتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے یا مچھر سے بھی چھوٹی چیز کی مثال بیان کر دے۔ اور دیکھیں مچھر جو ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ مچھر سے اتنی کہ اموات دنیا میں ہوئی ہیں کہ شاید اتنی اموات جنگوں سے نہ ہوئی ہوں جتنی کہ ایک مچھر نے کی ہیں۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں، یعنی اللہ چاہے تو کسی کو کس طرح بھی ہلاک کر دے۔ تو بات یہ ہے کہ کافروں کو یقین ہی نہیں اس چیز پر۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے۔ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ، یعنی یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ یعنی یہاں بات یہ ہے کہ نہایت اہم 3 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے جہنم کی بڑائی اور ہولناکی کو بیان کیا ہے، اور کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اور کبر جو ہے، کبرا کی جمع ہے۔ اور دیکھیں ہم جگہ جگہ قرآن کریم میں کیا پڑھتے ہیں، جیسے پیچھے بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل دے دی کہ وہ دن کیسا ہوگا، بچوں کو بوڑھا کر دینے والا۔ مائیں اپنے دودھ پلاتے بچوں کو بھول جائیں گی، ہر نفس دوسرے نفس سے بھاگ رہا ہوگا، ہر کوئی اپنے پیاروں سے بھاگ رہا ہوگا۔ تو یہ ہے اس دن کا حال، اور اس دوزخ کا حال پھر کیا ہوگا۔ پھر آگے بات ہے نذیر للبشر، یعنی یہ چیز انسانوں کو ڈرانے والی ہے۔ اب اس آیت کی ڈیٹیل میں بات یہ ہے کہ یا تو اس سے مراد جہنم ہے جو کہ لوگوں کو ڈرانے والی ہے، یا اس نذیر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، یا قرآن ہے، کیونکہ قرآن بھی اپنے بیان کردہ وعد و وعید کے مطابق انسانوں کو ڈرانے والا ہے، انسانوں کے لیے نذیر بن کر آیا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، یعنی اس کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، یعنی یہ وارننگ سب کو دے دی گئی، لوگوں کو اس سے ڈرا دیا گیا۔ اب جس کا جی چاہے اس سے ڈر کر بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھے، یا جس کا جی چاہے تو اس سے پیچھے ہٹے، یعنی دونوں راستے اللہ نے دکھا دیے، یہ حق ہے یہ باطل ہے، اور چیزیں واضح کر دی، آیات اپنی دکھا دی، کائنات بھری پڑی اللہ کی آیات سے، نذیر بھیجے، رسول بھیجے، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر انہیں۔ تو باقی اب اللہ نے، یعنی اللہ نے حجت قائم کر دی انسانوں پر، تاکہ روز قیامت کو یہ نہ کہے کہ یا رب تو نے ہماری ہدایت کے لیے سامان نہیں کیا، تو ہمیں راستہ بتاتا تو ہم ضرور تیرے راستے کی طرف آتے۔ تو یہ بات نہ وہ کہہ سکیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ سورہ ملک میں بات آتی ہے، قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، یعنی وہ بولیں گے کیوں نہیں آئے تھے ہمارے پاس نذیر، ہمیں ڈرانے کے لیے آئے تھے، لیکن ہم نے انہیں جھٹلایا، اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی شے نازل ہی نہیں کی، اور تم تو صرف کھلی گمراہی میں تم پڑے ہوئے، تم میسنجرز، اللہ نے ایسی کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تو کیا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے کہ ہاں ہم گنہگار تھے، ہم نے بات نہیں مانی، یعنی اللہ نے تو رسول بھیجے۔ تو فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، جیسے اگلی آیت میں بات آتی ہے کہ وہ اعتراف کریں گے، مانیں گے اپنے گناہوں کو، اور کہا جائے گا کہ ان کو دفع کرو، یعنی ان کو لے جاؤ جہنم میں۔ تو جی اگلی آیت میں بات ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے، گروی پڑا ہوا ہے۔ رہن کہتے ہیں گروی رکھنے کو، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کا گروی کا مطلب کہ وہ عمل اسے عذاب سے چھڑا لے گا اگر تو نیک ہوگا، اور اگر برا ہوا تو اس کو ہلاک کروا دے گا۔ تو یہ ہے، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی پڑا ہوا، یعنی جو جو اس کے اعمال ہیں اسی کے مطابق وہ آزاد ہوگا یا پھر ہلاک ہوگا، مگر یہ کہ دائیں ہاتھ والے، الا اصحاب الیمین، یعنی اللہ نے انسانوں پر کیا بات واضح کر دی کہ ہر شخص اپنے اعمال کے گروی ہے، یعنی اپنے اعمال کے سبب ہی اس کی چھوٹ ہوگی یا پکڑ ہوگی، مگر یہ کہ
اصحاب الیمین، مگر یہ ہے کہ جو دائیں بازو والے ہیں یعنی جنتی جو ہوں گے وہ اپنے گناہوں کے قیدی نہیں ہوں گے، ان کے اسیر نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے وہ آزاد ہوں گے، نیک اعمال ہی ان کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ پھر آگے بات ہے فی جنات یتساءلون، یعنی جنت والے سوال کریں گے مجرموں سے۔ کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، یعنی وہ ان سے پوچھیں گے، یعنی جنت والے مجرموں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے کے آئی، تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ بڑی اہم آیات ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اللہ نے ان چند فکروں میں ساری کی ساری جو ڈیٹیل ہے نا، جو تفصیل آپ سمجھ لیں کہ اس میں چھپا دی ہے کہ جنت میں لے جانے والے کام کون سے ہیں اور دوزخ میں لے جانے والے کام کون سے ہیں۔ یہ بڑی ہی اہم بات ہے، یقین جانیے، کیونکہ نماز کے بارے میں جیسے کہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے تو آپ کو میں پہلے سے ڈیٹیل دے رہی ہوں کہ جگہ جگہ ہم نماز کے بارے میں پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ٹھیک ہو گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، چیریٹی دو، دو چیزیں بڑی اہم بات ہے، پوائنٹس ہیں یہ، تو پلیز ان کو سمجھیے گا۔ دو چیزیں آپ کو جگہ جگہ قرآن کریم میں ملتی ہیں، بار بار اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ کہیں پہ اگر زکوٰۃ کا ورڈ نہیں آیا تو اللہ نے اسی دوسرے طریقے سے وہ کام وہی بتا دیا، یعنی کہ وہ کیا کرتے ہیں، متقین کی خوبی کیا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ ان دو کاموں کا، ان دو گڈ ڈیڈس کا تھوڑا سا میں موازنہ یعنی کمپیریزن کر کے آپ کے آگے رکھتی ہوں۔ جیسے سورۃ المؤمنون میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاح کون پا گئے، قد افلح المؤمنون، یعنی یقیناً فلاح پا گئے کون سے مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کیا۔ خشوع کیا ہے؟ یعنی دل اور اعضاء کی یکسوئی اور پوری توجہ اور اللہ کی عظمت، تقوی اور خوف کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنا، اور ان سب چیزوں کے ساتھ اللہ کی محبت بھی آپ کے دل میں خوب ہو، تو یہ ہے خشوع، ٹھیک ہے، یہ فلاح پا گئے۔ یہ آیت پڑھ لی ہم نے قرآن پاک میں۔ اب دوسری طرف بات کہی جا رہی ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9۔ یعنی اللہ کیا فرما رہے ہیں، فلاح کون پا گیا، کامیاب کون ہو گیا، جو اپنے نفس کے شح سے بچ گیا، جو بخل سے بچ گیا، یعنی جو مائزر آپ کہہ لیں جن کو بخل کی سمجھ نہ آئے، تو جو بخل سے بچ گیا یعنی اللہ کی راہ میں جس نے خرچ کیا جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، تو بس وہی فلاح پا گیا۔ تو بات آ گئی نا وہی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ جو کہ ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ المعارج کی آیات متقین کی صفات بتاتی ہیں، کوالٹیز بتاتی ہیں۔ کون سی کوالٹی؟ سب سے پہلے نماز، ویری فرسٹ نماز، کہ وہ اپنی نمازوں پر قائم رہتے ہیں، یعنی ان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اور بہت ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں، اب دیکھیں یہاں پر جیسے ہم آگے بات پڑھیں گے کہ جب جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے کر آئی، تو وہ بولیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ نماز کیا ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، چابی ہے۔ اگر چابی نہیں ہے، نیک اعمال کی ہوں تو چابی نہیں ہے پاس تو کیسے دروازہ کھلے گا، اندر سارے نیک اعمال ہیں، ایک مثال ہے۔ تو یہ کنجی، اور سب سے پہلا جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ یہ نماز کے بارے میں، یہ کچھ احادیث جو ہمیں بتاتی ہیں۔ پھر اسی طرح دوسری چیز وہ کیا کہیں گے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اب پڑھنے کو یہ عام سی بات لگ رہی ہے آپ کو، لیکن بڑی گہری بات ہے۔ سبحان اللہ، آخری جو پارے ہیں اور آخری اشرا ہی بلکہ بھرا پڑا قرآن کریم میں ہر جگہ پر ہی اللہ نے کھانا کھلانے کے بارے میں اتنا ایمفسائز کیا ہے، اتنی اہمیت ہمیں واضح کی ہے کہ دیکھو اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور بخل سے بچو۔ اور کیا کہا گیا سورہ بلد میں کہ یہ گھاٹی ہے اور اس گھاٹی کو کوئی عبور نہ کر سکا، یعنی انسان یہ ایسی گھاٹی ہے، اور گھاٹی کیا ہے، یعنی دشوار ترین جو کام ہے اس کو گھاٹی سے مراد لیا گیا ہے پرسونیفیکیشن کے طور پر۔ گھاٹی کیا، یعنی بھوکے کو کھانا کھلانا بھوک والے دن، قحط کے دن، اور گردنیں آزاد کروانا، یعنی جو قرض دار ہیں، جو مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی، جو ان کے جو سورسز ہیں وہ پورا نہیں کر پا رہے ان کو، تو ان کی مدد کیجیے۔
پھر اللہ فرماتے ہیں کہیں پر کہ اللہ کو کون قرض حسنہ دے گا. کتنی خوبصورت بات پڑھی ابھی سورۃ المزمل میں ہی ہم پڑھ کے ہٹے نا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. تو یہ جو قرض حسنہ ہم لوگوں کو یعنی کہ وداؤٹ سود جو کسی کو قرض دینا اللہ کی خاطر، یہ قرض حسنہ ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ قرض حسنہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ فلاح کی طرف لے کے جانے والی بات. یہ ہے کہ یہ میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ اہم باتیں ہیں، یہ سمجھ لیجئے. یہ 2 باتیں بس وہ کہہ رہے ہیں جہنمی، 2 باتیں. دیکھیں آگے آپ بات آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ تھے اور ہم جھٹلاتے تھے، لیکن 2 یہ بڑے فعل جو کام وہ کر رہے تھے، کیا؟ نماز نہیں پڑھ رہے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا رہے. یعنی بات یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز تو ایمان ہے. ٹھیک ہے، اللہ پہ ایمان جب کوئی لے آیا، یوم آخرت پر ایمان لے آیا، رسولوں پر ایمان لے آیا، کتابوں پر، اب کیا ہے؟ اب نیک اعمال میں یہ کام لازمی کرنے ہیں. یعنی جو اللہ نے کہہ دیے ہیں جن جگہوں پر خرچ کرنا ہے، اور نماز. وسجد وقترب، کوئی اور راستہ نہیں ہے اللہ کے قریب ہونے کا سوائے یہ نماز کے. سجدہ کریں گے تو قریب ہوں گے. وسجد وقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جا. یعنی کوئی اور راستہ نہیں ہے. دیر از نو اینی ادر وے ٹو گیٹ نیئر ٹو اللہ. اب دیکھیں اللہ نے سورۃ طٰہٰ میں کیا فرمایا کہ اس شخص کو میں اندھا اٹھاؤں گا جو میرا ذکر نہیں کر رہا یہاں پر دنیا میں، میرے ذکر کو جس نے بھلائے رکھا، اور وہ کہے گا کہ یا رب تو نے مجھے اندھا اٹھایا ہے جب کہ میں دنیا میں دیکھتا تھا. تو اللہ کہے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، میری آیات تیرے سامنے آتی تھی اور تو اس کو بھولا رہا. وکذالک الیوم تنسیٰ، تو آج ہم بھی تجھے بھلاتے ہیں. یعنی نماز کیا ہے؟ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا، سورۃ طٰہٰ میں یہ بات آتی ہے اقیم الصلاۃ لذکری، یعنی میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. اللہ کا ذکر ہے، یہ بہت بڑا ذکر. پھر اسی طرح دوسری طرف جو حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے دنیاوی چیزوں کا، یہ انسان کو بخل پر اکساتا ہے. زیادہ لالچ رکھنا دنیا کے فائدے کے، کہ میں دوسروں سے فائدہ ہی اٹھاؤں. تو حدیث میں شخ سے بچنے کی تلقین آئی ہے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں کو اسی بخل نے ہلاک کر دیا. یعنی اسی لالچ نے، اسی طمع نے، یہ جو گریڈینس ہے، اسی نے ہلاک کر دیا. اور اسی چیز نے انہیں آمادہ کیا اس چیز پر کہ وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں اور حرام چیزوں کو حلال کریں. صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں. تو یہ تھی بخل کی ہلاکتیں اور وجہ جہنمیوں کی جہنم میں جانے کے. تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے آگے رکھی قرآن کریم میں سے بھی، کہ موازنہ کیا، کمپیریزن ہم نے کہ دیکھیں کہاں پر نماز کے بارے میں آ رہا ہے. سب سے پہلی بات، یعنی یہ ایسا سافٹ ویئر ہے کہ جس کے وداؤٹ جیسے کسی چیز، وہ آپ کہتے ہیں نا کہ پروگرام ہی نہیں چل سکتا، تو یہ وہ چیز ہے کہ نماز کے بغیر آپ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے. اسی طرح لالچ، طمع، دنیا کا فائدہ کیا کرتا ہے کہ یہ گندے اخلاق ہیں، وہ انسانوں کے لیے یعنی حقوق العباد میں جیسے وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں. آپ کے دل سے احسار، ہمدردی، محبت کا جذبہ، یعنی آپ کسی کو سود پہ قرض دے رہے ہیں تو یہ حرام جو ہے وہ کہاں پھر اس میں ہمدردی کا جذبہ چھوڑتے ہیں. لیکن آپ کسی کو قرض حسنہ اللہ کی خاطر جب دیتے ہیں تو یقین جانیے جب آپ نے ایک نیک کام کرتے ہیں، نیکیوں کے اللہ در کھولتا ہے. یقین جانیے، یہ کسی عالم کا قول تھا کہ ایک نیکی آپ جب کرتے ہیں تو پیچھے اور جو سائڈ پہ اور نیکیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں مجھے بھی کر. یعنی اللہ دروازے کھولتا ہے. اللہ نے کہا نا تم جدھر کو جاؤ گے میں ادھر کے راستے آسان کر دوں گا. جیسے سورۃ اللیل میں بڑی خوبصورت بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، یعنی جس نے اللہ کی راہ میں دیا، خرچ کیا اور اللہ سے ڈرا، یعنی تقوی اختیار کیا، اور اس نے تصدیق کی، سچ بالحسنہ، نیک بات کی تصدیق کی، یعنی نیک کام کیے اللہ کے تقوی کے ساتھ، تو اس کو بہترین صلہ ملے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نیکی، یسرا کا مطلب نیکی اور اطاعت کے جو کام ہیں، جو اللہ کی اوبیڈینس کے کام ہیں، اس کو مزید توفیق دیں گے، ان کاموں کو آسان کریں گے اس کے لیے کرنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی راستے اللہ اور کھولیں گے اس کے لیے. اور اسی طرح وَأَمَّا، اس کے اپوزٹ کیا بات ہے، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جس نے بخل کیا، بخیلی کی اور بے پرواہی برتی، یعنی اس نے کیئر نہ کی، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا اور اللہ کے حکم کو نہ سمجھا. اب اس کے لیے کیا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اس کے لیے ہم تنگی اور مشکل کا سامان تیار کریں گے.
یعنی اسرا ہے تنگی سے مراد کفر و معصیت کا راستہ، یعنی نافرمانی کا راستہ اللہ اس کے لیے اور کھول دیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ جو نافرمانی کے کاموں پر اڑا ہے وہ توبہ استغفار نہیں کر رہا. توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. اللہ نے فرما دیا کہ تم توبہ کرو، اللہ کے دروازے کھلے ہیں. یعنی انسان خطا کار ہے، لیکن ان میں سے بہترین وہ ہیں جو تائب ہوتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے. جیسے حدیث میں مثال آتی ہے کہ کوئی گناہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ اس کے دل پر پڑتا ہے. اب اگر وہ توبہ استغفار کرتا ہے، اس گناہ سے ہٹ جاتا ہے، باز آتا ہے، تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، ہٹا دیتا ہے اللہ. لیکن اگر وہ گناہ سے باز نہیں آتا، اس پر مصر رہتا ہے، یعنی اڑا رہتا ہے، اس کو کرتا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ نقطہ آہستہ آہستہ بڑھتا یہاں تک ایسا ہوتا ہے کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے، جو جس طرف بڑھتا ہے اللہ اس کو اس طرف کے راستے کھولتا ہے. زبردستی اللہ کسی کو ہدایت کی طرف نہیں کھینچتا. پھر جی آگے بات ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم حق کے خلاف باتیں بنانے والوں میں سے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو بھی یعنی قیامت کے دن کو بھی جھٹلاتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، یعنی ہمیں موت آ گئی. یعنی یقین کے معنی یہاں پر موت کے ہیں، یعنی مرتے دم تک وہ اسی روش پہ اسی طریقہ پر رہے، اور جب موت آ گئی، جب پردے سارے ہٹ گئے تو نظر آ گیا کہ یہ حقیقت کیا تھی. اگلی آیت میں بات ہے فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، پس انہیں کوئی بھی سفارش نفع نہ دے گی. یعنی یہ وہ لوگ جن کے بارے میں پیچھے ذکر ہو گیا، جن کی یہ صفات ہیں کہ وہ انکار کرنے والوں کے ساتھ بحث و مباحثہ میں مشغول رہتے ہیں اور یوم جزا کو جھٹلاتے ہیں، یعنی آخرت کے دن کو مانتے نہیں، نماز نہ ادا کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے. تو ان صفات کے حامل لوگ، ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کوئی سفارش کام نہ کرے گی. اب دیکھیں شفاعت کا مطلب کیا ہے، یعنی شفاعت کا مطلب کسی کے لیے سفارش کرنا ہے. اور شرعی اصطلاح میں شفاعت سے مراد قیامت کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرشتوں کا، انبیاء کا، اہل ایمان کا، ان گنہگاروں کے لیے مغفرت کی سفارش کرنا جو کہ ایمان والے ہوں، یعنی ایمان رکھتے ہوں لیکن ان کے اعمال اچھے نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے سفارش کرنا، یہ ہے شرعی اصطلاح میں سفارش کا مطلب. اور یہ بات جان لیں کہ شفاعت برحق ہے، یعنی یہ ہوگی. جیسے حدیث کے الفاظ ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو سفارش کے بعد جہنم سے نکالے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا. اسے مسلم روایت کرتے ہیں. اچھا جی، حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ گنہگاروں کے حق میں شفاعت ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنہ کے مطابق، یعنی قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے مزید شفاعت کے بارے میں، یعنی شفاعت کا صحیح عقیدہ کیا ہے، درست بات کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کی شفاعت قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. یعنی اللہ کی اجازت ہوگی، اللہ اس شخص سے راضی ہوگا تو ہی اللہ کسی دوسرے کو اجازت دے گا کہ تم اب اس کے حق میں سفارش کرو. ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے؟ تو ہم قرآن کریم سے پہلے آیات دیکھتے ہیں. سورۃ الانفطار آیت نمبر 19، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس روز کوئی نفس کسی دوسرے کے لیے کچھ نہ کر سکے گا. ٹھیک ہے نا، شفاعت کی بات ہو رہی ہے نا، کوئی سفارش نہ کر سکے گا، کچھ نہ کر سکے گا، اور فیصلے کا اختیار یعنی سارا کا سارا فیصلے کا جو اختیار ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. یہ آیت میں نے پڑھ دی. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں بات آتی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور یہ آیت الکرسی کا پارٹ ہے. روزانہ ہم اس کو کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ تو نمازوں کے بعد ہو گیا، پھر ویسے بھی پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور لیکن ہم سوچے سمجھے بغیر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو میننگ پہ تو ہم غور ہی نہیں کرتے. تو کیا اللہ فرما رہے ہیں اس میں کہ کون ہے جو اللہ کی جناب نے اس کی اجازت کے بغیر، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر دے؟ کسی کی ہے جرت؟ یہ مراد سمجھے آپ، کوئی نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے گا. اور اس میں تمام مخلوقات آگے، فرشتے بھی، انبیاء بھی. ٹھیک ہے، پھر آگے بات ہے
سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109 میں اللہ فرماتے ہیں یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. بڑی خوبصورت آیت ہے کہ قیامت کے روز کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی کسی کو سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے رحمان نے اجازت دی ہو، یعنی جسے اللہ نے اجازت دی ہو اور اس سفارشی کی بات اللہ کو پسند بھی آئے. ٹھیک ہے، ابھی ہم آگے انشاءاللہ ڈیٹیل پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ سفارشی کون ہوں گے. اسی طرح سفارش کے بارے میں سورہ نجم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سی فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہ دے گی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے. یعنی فرشتوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا، سورۃ المومن میں بات آتی ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، تو بس تو انہیں بھی بخش دے اور ان کی توبہ قبول کر جو تیری راہ پر چلیں. سورۃ المومن کی آیت نمبر 7. تو ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ شفاعت اسی کے حق میں قبول ہوگی جس سے اللہ راضی ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، پہلا کام اللہ کو راضی کرنا ہے، نیک اعمال، تو ہی کسی کی شفاعت ہمارے کام آئے گی. اسی طرح قرآن کریم کی اور آیات سے یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو شفاعت کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں. جیسے سورہ مومن آیت نمبر 18 میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیے اس دن سے جو کہ قریب آگے ہے کہ جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے، اور اس روز ظالموں کا کوئی دوست نہ ہوگا، نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے گی. اور اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے سفارشی قیامت کے روز کسی کام نہیں آئیں گے. یعنی جو من گھڑت سفارشی لوگوں نے بنا رکھے ہیں نا، وہ ان کے کام نہ آئیں گے. جیسے سورہ زمر کی آیت نمبر 43 میں اللہ فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سفارشی بنا رکھا ہے؟ ان سے پوچھو کہ کیا وہ شفاعت کر سکتے ہیں جن کی اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور نہ وہ کوئی سمجھ رکھتے ہوں. تو بات یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ سے زبردستی کوئی سفارش نہ کروا سکے گا، کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ زمر کی آیت نمبر 19 میں کہ اے نبی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا کہ اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو گیا، یعنی کہ اس کے حق میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو اسے کون بچا سکتا ہے؟ کیا آپ اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہے؟ یعنی مختصر بات یہ کہ اللہ کی اجازت اور اس کی رضا پر شفاعت کا معاملہ منحصر ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح مشرک کے لیے بھی سفارش ذرا سا بھی فائدہ نہ دے گی. جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ آزر کو اس حال میں دیکھیں گے کہ اس کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار جمع ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہیں گے کہ میں نے دنیا میں تمہیں کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی نہ کر، اور آزر کہے گا اچھا آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے درخواست کریں گے کہ اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت کے روز رسوا نہیں کرے گا، لیکن اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے. تو اللہ ارشاد فرمائے گا میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے. ٹھیک ہے، یہ اہم بات، جنت کافروں پر حرام کر دی ہے. پھر اللہ فرمائے گا اے ابراہیم تمہارے دونوں پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ غلاظت میں لت پت ایک بجو ہے جسے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں. یہ چند آیات اور احادیث کو ہم نے دیکھ لیا شفاعت کے صحیح عقیدے کے بارے میں، اور جو غلط عقیدہ رکھنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی آیات کو پڑھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں جگہ جگہ کہ سفارش اسی کے حق میں ہوگی جس کے لیے اللہ چاہے گا، اور کافروں کے حق میں کوئی سفارش قبول نہ ہوگی کیونکہ ان پر تو جنت حرام ہے. ٹھیک ہے، اب پیچھے کیا بات رہے گی کہ سفارش اب کن کے لیے ہوگی؟ جو گنہ گار ہوں گے لیکن ایمان والے ہوں گے. یعنی مختصراً بات یاد رکھیے کہ شفاعت کی کنڈیشنز ہیں. کیا کنڈیشنز ہیں؟ 3. نمبر 1، شفاعت کرنے والے کے لیے اللہ کی اجازت، یعنی شفاعت کرنے والے کو اللہ اجازت دیں گے تو ہی وہ کسی کے حق میں سفارش کر سکے گا. یعنی یہ تمام کام اللہ کی اجازت پر ممکن ہے. دوسری چیز نمبر 2، شفاعت پانے والے کے لیے بھی اللہ کی اجازت ہونا ضروری ہے. یعنی جس کے حق میں سفارش
کی جائے گی اس کے لیے بھی اللہ کا اس سے راضی ہونا ضروری ہے اور اللہ کی اجازت ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اگر اللہ اس سے راضی ہوگا تو پھر سفارش کرنے والے سے کہا جائے گا کہ وہ سفارش کرے اس کے حق میں. پھر اسی طرح نمبر 3 شفاعت پانے والے کا ایمان والا ہونا، اللہ پہ یقین رکھنے والا ہونا، یعنی شرک سے پاک ہونا. تو اب مختصر جائزہ لیتے ہیں شفاعت کرنے والے. چند ایک چیزیں میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں. جیسے کہ حدیث صحیح سے پتہ چلتا ہے، جیسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میں بنی آدم کا سردار ہوں گا اور اس پر میں کوئی فخر نہیں کرتا، اور سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، اور یہ میں بات فخر سے نہیں کہہ رہا، یعنی حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی، اور اس کا ذکر میں فخر کے طور پر نہیں کر رہا، اور قیامت کے روز حمد کا جھنڈا یعنی اللہ کی ثنا کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سفارش کرنے والے ہوں گے، اور ان کے رتبے کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی طرح یہ بھی پتہ چلتی ہے بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد اور انبیاء کرام، ملائکہ اور مومن لوگ بھی سفارش کریں گے. جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرمائے گا فرشتے بھی سفارش کر چکے، انبیاء بھی سفارش کر چکے، مومن بھی سفارش کر چکے، اب ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر کر جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالیں گے جنہوں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہوگی. یعنی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء اور ملائکہ کی عزت اور تکریم بڑھانے کے لیے، یعنی کہ جتنے تمام نیک لوگ ہیں اور فرشتے، ان کی عزت اور تکریم بڑھانے کے لیے انہیں شفاعت کا موقع عطا فرمائیں گے. اسی طرح شہید بھی اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 افراد کی سفارش کرے گا. جیسے ابن ماجہ کی روایت کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک شہید کو 6 فضیلتیں حاصل ہیں. نمبر 1 اس کا خون گرتے ہی اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. نمبر 2 جنت میں اسے اس کا گھر دکھا دیا جاتا ہے. نمبر 3 عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے. نمبر 4 قیامت کے روز بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا. نمبر 5 ایمان کا لباس اسے پہنایا جائے گا اور موٹی آنکھوں والی حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا، اور قیامت کے روز اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 آدمیوں کی سفارش کا حق دیا جائے گا. تو یہ صحیح حدیث میں نے آپ کے آگے رکھ دی. اسی طرح روزہ اور قرآن بھی قیامت کے روز سفارش کریں گے. اس کو بھی احمد اور طبرانی روایت کرتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے. اسی طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والوں کے لیے بھی سفارش ہوگی، یعنی دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کریں گی. سورہ ملک بھی اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی، اور یعنی صحیح حدیث ہے، اس کو ابن ماجہ روایت کرتے ہیں. پھر اسی طرح جہنم سے 3 بار پناہ مانگنے والے کے لیے جہنم سفارش کرے گی، اور جنت کا 3 بار سوال کرنے والے کے لیے جنت سفارش کرے گی. اس کو بھی ابن ماجہ روایت کر رہے ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے. دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں الحمدللہ، یہ جو 3 بار جہنم سے پناہ مانگنا اور 3 بار جنت کا سوال کرنا، اور اس طرح اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جن کے بارے میں میں نے پیچھے بھی ذکر کیا اپنی ایک آڈیو میں، کہ جن پر ہمیں سفارش ملنے کے چانسز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کون سے اعمال کرنے چاہیے، ان کے بارے میں مینشن کیا ہے. لیکن مختصراً یہاں پہ بھی بات کر دیتے ہیں. یعنی قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا، یہ بھی حدیث ہے مسلم کی. اسی طرح سورہ ملک وغیرہ کا میں نے بتا دیا. تہجد کے اہتمام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی کہ میری سفارش حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرو، مسلم اس کو روایت کرتے ہیں. پھر اسی طرح صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا، یہ باعث ہے شفاعت کا. پھر اسی طرح اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگنا، اور یہ والے کلمات پڑھنا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقام محمودا الذی وعدتہ. جس نے اذان کے بعد ان کلمات کو پڑھ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اس آدمی کے لیے شفاعت کرنا میرے ذمہ ہو گیا، یعنی واجب ہوگی. بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں. تو جی یہ کچھ وضاحت تھی شفاعت کے حوالے سے.
تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی، امید ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، اور انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، یعنی کہ جو ان کو کہا جا رہا ہے اس سے منہ کیوں موڑ رہے ہیں۔ پھر آگے بات ہے، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں۔ یہ ایک عربی محاورہ ہے۔ جنگلی گدھوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ خطرہ بھانپتے ہی وہ اس قدر بدحواس ہو کر بھاگتے ہیں کہ کوئی دوسرا جانور اس طرح نہیں بھاگتا۔ اسی لیے اہل عرب غیر معمولی طور پر بدحواس ہو کر بھاگنے والے کو ان جنگلی گدھوں سے تشبیہ دیتے تھے جو شیر کی بو یا شکاریوں کی آہٹ پاتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے، یعنی وہ سب سے تیز بھاگتے۔ اور آگے بات ہے، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، یعنی ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے ایک کتاب مفتوح نازل ہو جائے جس میں لکھا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہر ایک کے پاس کوئی ایسی چیز آ جائے ہر ایک کے ہاتھ میں کہ جس سے انہیں پتہ چل جائے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعی اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں یہ چاہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے اس کا مفہوم، اس آیت کا مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ بغیر عمل کے یہ عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی ان کافروں کی خواہش یہ ہے کہ عمل بھی نہ کریں اور ان کو نجات بھی مل جائے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں، کلا بل لا یخافون الآخرہ، یعنی ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو قیامت سے بے خوف ہیں۔ یعنی ان کی ایمان نہ لانے کی اصل وجہ یہ نہیں کہ ان کے مطالبے پورے نہیں ہو رہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ یہ آخرت سے ہی بے خوف ہیں، یعنی یہ یقین ہی نہیں رکھتے کہ آخرت آنی ہے اور اس سے یہ بے خوف ہیں، اور انہوں نے سب کچھ بس دنیا ہی کو سمجھ رکھا ہے، اور انہیں یہ نہیں خیال کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یعنی اس تمام فساد کی وجہ ان کا آخرت پہ یقین نہ رکھنا ہے۔